بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 11 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج میرا ٹاپک ہوگا عرب کے جاہلی معاشرے کی جھلکیاں۔ اس سے پہلے ہم نے جزیرۃ العرب کے سیاسی حالات کو دیکھا، ہم نے وہاں کی جتنی بھی جغرافیکل لوکیشن تھی اس کو سمجھا، کون سا علاقہ کس طریقے سے کنیکٹڈ ہے وایا اوشن، سمندری راستے کس طرح کنیکٹ کر رہے ہیں، مین لینڈ کس طرح کنیکٹ کر رہا ہے، کون کون سی قومیں تھیں جو وہاں کی نیٹیوز تھیں، کون سی قومیں وہاں پر ناپید ہو گئیں، کون سی قومیں تھیں جو وہاں پر آ کر آباد ہوئیں، اور پھر کس طرح سے وہ پھیلی پھولی پھلیں، کس طرح سے ان کا باہر کی جتنی باہر کی ان کی جو لوکیشن تھیں، جو باہر کی جغرافیکل سراؤنڈنگس تھیں، ان کے ساتھ ان کے کیا تعلقات تھے، ہم نے وہ جاننے کی کوشش کی۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سیاسی حالات کیسے تھے وہاں کے، یعنی کون کون سی سرداریاں تھیں، کون کون سی بادشاہتیں تھیں، کون سا انفلوئنس کون سے قوم کے اوپر کس طرح رہا، کون سی جو بادشاہت تھی وہ کون سے کنٹری کو انویڈ کرنے میں کامیاب ہوئی، کون کون سے لوگوں نے کس طرح سے دوسرے لوگوں کی سرداریوں کو یا ان کی بادشاہتوں کو ان کے انڈر رہتے ہوئے قبول کیا۔ پھر یہ کہ قوموں کا عروج و زوال ہم نے سمجھا۔ تیسری چیز ہم نے یہ پڑھی تھی کہ وہاں کے کون کون سے مذاہب تھے، یعنی مذہبی حالات ہم نے دیکھے تھے، وہاں کے کون کون سے ادیان تھے، کس طرح وہاں شرک داخل ہوئے، یعنی عرب کی سرزمین میں کس طرح شرک داخل ہوا، کس طریقے سے یہود وہاں داخل ہوئے، یہود کا وہاں پر انویژن، نصارہ کس طرح آئے، دوسرے ادیان وہاں کس طرح شامل ہوئے، اور کس طرح سے مکس ہوا وہاں پہ کلچر، سیاسی طور پر بھی اور مذہبی نقطہ نظر بھی کس طرح ان کا بدلا۔ وہ تمام چیزیں ہم نے پڑھیں۔ دین حنیف کے پیروکار بھی وہاں موجود تھے، کچھ بدعات قریش کی طرف سے شامل ہو چکی تھیں، وہ سب کچھ بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ تو مذہبی حالات کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں سمجھا۔ یہ ساری چیزیں جان لینے کے بعد انشاءاللہ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ وہاں کے سوشل سٹیٹس کو سمجھیں گے، سوسائٹی کو دیکھیں گے، اور سوسائٹی میں جو بیسک چیزیں ہیں جن پہ ایک پورا سوشل سٹرکچر تعمیر ہوتا ہے، جسے سماجی ڈھانچہ کہتے ہیں، وہ یعنی اس معاشرے میں اجتماعی حالات کیا تھے، کلیکٹیولی وہاں پہ سوسائٹی کیسی تھی، پھر یہ کہ ان کے جو اکنامیکل جو ان کے حالات تھے وہ کیسے تھے، ان کی آمدنی کس طرح ہوتی تھی، کہاں خرچ ہوتی تھی، کن چیزوں پہ وقف کرتے تھے، کیا کرتے تھے، کیا معاملات تھے وہ دیکھیں گے۔ پھر یہ کہ اخلاقی حالات کیسے تھے، ان کی جو مورل ویلیوز تھیں وہ کیا تھیں، ان کی ویلیوز کیا تھیں، ان کی مورل جو کریکٹرسٹکس تھے وہ کیا تھے۔ کچھ ہم نے بات کی ہے، ان کے جو اچھے ایٹریبیوٹس تھے ان پہ ہم نے پچھلے اپنے لیکچرز میں ڈسکس کیا ہے، لیکن آج تھوڑی سی ڈیٹیل میں پڑھیں گے، تھوڑا اچھے طریقے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت عطا کرے اور ہماری اس محنت کو اور اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ ہم اس کو عبادت کے ذوق سے پڑھ رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ یہ جو عرب کی آبادی تھی نا، یہ بیسیکلی سوشل جو ان کا سٹیٹس تھا وہ یوں تھا، سوشل سٹرکچر بہت ہی افراط و تفریق کا معاملہ تھا وہاں پہ۔ ایک سوسائٹی میں نا ہمیں کنٹراسٹ نظر آتا ہے، یہ معاشرہ بہت ڈسپیرٹی کا شکار تھا، بہت انیکوالٹی تھی یہاں پر۔ افراط و تفریط سے کیا مراد ہے کہ افراد کہتے ہیں حق سے تجاوز ہو جائے کوئی چیز، اور تفریط کہتے ہیں جائز حق بھی نہ ملنا۔ تو وہاں کچھ ایسا ہی معاملہ تھا کہ سوسائٹی جو تھی وہ دو طبقات میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طبقہ اشراف کہلاتا تھا، یعنی کہ جو ایلیٹس ہوتے ہیں، وہاں کیا تھا کہ مرد اور عورت جو تھے ان کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا ملنا ملانا کچھ ایڈوانسمنٹ تھی، ایڈوانس قسم کا ان لوگوں کا ریلیشن شپ ہوتا تھا، ہائی فائی سوسائٹی تھی، تھوڑی سی سویلائزڈ تھی، کلچرل لوگ تھے، اور وہاں اس معاشرے میں عورت کو کچھ احترام اور عزت حاصل تھا، کچھ مقام حاصل تھا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ کچھ افراط کا معاملہ تھا، یعنی حق سے تجاوز بھی تھا وہاں پر۔ یعنی ایک عورت اگر چاہتی تھی تو بڑے بڑے جو ہے جنگی محاذ کھل جایا کرتے تھے، جنگ کے شعلے بلند ہو جایا کرتے تھے، کسی بھی بات کے اوپر تلواریں نکل آیا کرتی تھیں، خون ریز جنگیں شروع ہو جایا کرتی تھیں۔ جبکہ اگر ایک عورت اگر چاہتی تھی تو دو قبائل کو آپس میں صلح کرنے پر مجبور کر دیتی تھی، آمادہ کر لیتی تھی، یعنی اپنی فہم سے، اپنی فراست سے، اپنی بردباری اور اچھی سنجیدگی والی نیچر اگر اس کی ہوتی تھی، اس میں کچھ اچھائیاں ہوتی تھیں، خوبیاں ہوتی تھیں، انہیں بروئے کار لاتے ہوئے دو قبائل کو آپس میں صلح پر آمادہ کر لیا کرتی تھی۔ تو عورت کو، اور جب کسی کو اپنے اکرام کے لیے، اپنے احترام کے لیے، اور اپنی اس کے لیے اپنی
جو اس کی جو ساکھ تھی اس کو بھی جیسے تحفظ اگر چاہیے ہوتا تھا تو بھی اس کو یہ حاصل تھا کہ اس کے احترام میں، اس کے اکرام میں، اس کے تحفظ میں اس کو پروٹیکشن بھی ملتی تھی. تلواریں نکل پڑتی تھیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر مطلب اس عورت کو پوری پوری پروٹیکشن دی جاتی تھی. اور پھر یہ کہ جو وہاں پر جو آدمی تھے وہ تھے تو بہرحال جو ہیڈ آف دا فیملی ہوا کرتا تھا، جو خاندان کا سربراہ ہوا کرتا تھا، بہرحال ہوتا وہی مین، اسی کا رول ہوتا تھا، وہی رول کرتا تھا پوری فیملی کو، وہی ہر چیز کو اوورٹیک کرتا تھا، ہر چیز کو وہی سنبھالتا تھا، نظام پورا اسی کے ہاتھ میں ہوتا تھا، کیونکہ وہ خاندان کا سربراہ ہوتا تھا. تو اس کی بات جو ہوتی تھی وہ فیصلہ کن ہوتی تھی، مانی جاتی تھی. لیکن پھر بھی عورت کو یہاں پر حق سے تجاوز حاصل تھا، یعنی عورت کی خاص قسم کی ویلیو تھی اس سوسائٹی میں، جو طبقہ اشراف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا طبقہ کون سا تھا؟ اس طبقے میں عورت کو اور مرد کو کئی طرح کی صورتیں تھیں جس میں اختلاط حاصل تھا، یعنی ان میں جو ان کا جو میل ملاپ تھا اس کی کئی صورتیں تھیں. اور یہ طبقہ قدرے جو ہے گمراہی میں مبتلا تھا. ان میں کئی طرح کی برائیاں رائج تھیں، کئی طرح کی بدکاریاں اور فحش کاریاں جو تھیں وہ عام تھیں. اور کئی طریقے سے جو ہے اس معاشرے میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ عورتوں کو بہت ہی بے وقت کر کے رکھا ہوا تھا. بالکل ہی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی احترام نہیں تھا، کوئی وقار حاصل نہیں تھا، اور کسی گنتی کھاتے میں اس کا کوئی نام نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ معاشرے کی ہمیں دو ایسی صورتیں نظر آتی ہیں جس میں ایک طرف ہمیں افراط نظر آتا ہے اور دوسری طرف ہمیں تفریط نظر آتی ہے. بائی دا وے معاشرہ نکلا ہے عشر سے. ٹھیک ہے. عشر کہتے ہیں 10 کو. تو معاشرے کی جو ایک اصطلاحی اگر میں آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں تو یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم 10 افراد پر مشتمل ایک مجموعہ، 10 افراد کا ایک ایسا مجموعہ جس سے مل کر سوسائٹی بنتی ہے، معاشرہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. یہ معاشرہ لفظ جو ہے یہاں سے نکلا ہے، عشر سے نکلا ہے. اور جو معاشرے کی جو اصلاح ہوتی ہے نا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ گھر سے شروع ہوتی ہے. اور گھر سے جو شروع ہوتی ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں یہ آیت، آپ جانتے ہیں کہ سورہ تحریم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی اس میں آپ یہ چیز اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو سربراہ ہوگا اس کو حکم ہے کہ وہ اپنے بھی ایمان کو بچائے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچائے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی معصیت سے، ہر طرح کی شر سے ان کی حفاظت کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی اصلاح کرے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو. آپ کے گھر سے ہی اس کی ابتدا ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا. البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جو جہنم سے بچانا ہے نا، یہ ہر ایمان والے پر واجب ہے، چاہے وہ ماں ہے چاہے وہ باپ ہے. یعنی یہ چیز جو حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، تو اس میں دونوں ہی شامل ہیں، ماں بھی شامل ہے اور باپ بھی شامل ہے. البتہ کیونکہ مرد قوام ہے، الرجال قوامون علی النساء، ٹھیک ہے نا، تو وہ عورتوں کے بھی قوام ہے، لہٰذا سربراہ خاندان کے مرد ہی ہیں. تو مردوں کو زیادہ حکم ہے کہ وہ جو اس کی بیوی ہے، اس کے جو بچے ہیں، ان کی سربراہی کیونکہ اس کے پاس ہے، لہٰذا وہ زیادہ نظر رکھے، زیادہ اصلاحی کام کرے اپنے خاندان کے لیے، زیادہ بہتری کے مواقع پیدا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو اس کی ذمہ داریاں ہوں، اگر وہ ان کو پورا نہیں کر سکا تو کل اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے پھر وہ اس کی باز پرس نہ ہو، اس کی باز پرس ہوگی اگر اس نے ان کو صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دیا. اس کے علاوہ یہ کہ بہترین اصلاحی معاشرے میں ایک باعمل اور با کردار عورت کا بھرپور حصہ ہے، بھرپور. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے نا علیحدہ مجالس ہوا کرتی تھیں. بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا خواتین کی تعلیم و تربیت کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں علیحدہ مجالس ہوا کرتی تھیں، اہتمام ہوا کرتا تھا، ان کی باقاعدہ اصلاح ہوا کرتی تھی، ان سے باقاعدہ بیعت لی جاتی تھی. اور آج بھی یہ چیز موجود ہے، خواتین کی تعلیم تربیت کے مواقع آج بھی کم نہیں ہیں. آج بھی الحمدللہ اچھے تعلیم یافتہ گھرانے، تعلیم یافتہ سوسائٹی میں عورت کو مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. صرف زور اس چیز پر دینا چاہیے کہ یہ جو مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں ان میں اچھے طریقے سے شرعی علم کی بھی تعلیم دی جائے. مطلب صرف دنیاوی تعلیم کو حاصل کر لینا یا مادہ پرستی کی تعلیم کو حاصل کر لینا، اس کو عام کر دینا، یہ کافی نہیں ہوگا. ایک اچھی باعمل با کردار عورت کے لیے شرعی علم کی تعلیم بھی
اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنی دنیاوی تعلیم. گاٹ مائی پوائنٹ؟ انشاءاللہ آئی ہوپ آپ کو یہ چیز اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہوگی. میں اپنی بات واضح کر چکی ہوں گی. چلیے بات کو شروع کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دیا کہ یہ سوسائٹی جو ہے یہ کنٹراسٹ نظر آ رہا ہے. اس سوسائٹی میں ہمیں افراط و تفریط ہے. ایک طبقہ اشرافیہ ہے, دوسرا طبقہ جو ہے وہ بالکل اس قسم کا ہے کہ جہاں پر عورت کو کوئی خاطر خواہ عزت یا وقار حاصل نہیں ہے, اور مرد اور عورتوں کے آپس میں جو بھی ان لوگوں کی ریلیشن شپس ہیں وہ کئی طرح کی برائیوں میں, بے حیائی میں, فحش کاری میں مبتلا ہو کر پیدا ہو رہے ہیں. یعنی وہ اختلاط کی کئی صورتیں. تو ہم اس کو تھوڑا سا جاننے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بائدوی صحیح بخاری کی جو کتاب النکاح ہے اس میں بھی یہ حدیث مروی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ عہد جاہلیت میں, یاد رکھیے گا کہ جو بھی اسلام سے پہلے کا جو بھی زمانہ ہے اس کو قرآن نے بھی عہد جاہلیت ہی کہا ہے, جاہلیت ہی کا زمانہ بیان کیا ہے. مفسرین نے بھی اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ قرار دیا ہے, اور جتنے بھی ائمہ کرام ہیں سب اس بات پر, پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ تمام دور جاہلیت ہی کا دور تھا, جو اسلام لانے سے پہلے کا دور ہے. اسلام آ جانے کے بعد اسلام کا دور ہے, اور اسلام سے پہلے کا دور تمام دور جاہلیت ہی کے نام سے پہچانا جائے گا. اور آج بھی اگر ہم اسلام سے ہٹ کر چلیں گے تو ہم جہالت ہی کی زندگی گزار رہے ہیں, کیونکہ جاہلیت ہے اللہ کی معرفت نہ ہونا, اللہ کا تعارف نہ ہونا, اور اسلام اللہ کا تعارف بھی دیتا ہے, اللہ کی معرفت بھی دیتا ہے, اور پراپر ایک دین فطرت ہے, پراپر ایک وے آف لائف ہے جو ہمیں زندگی کس طرح سے لے کر چلنی ہے, سوسائٹی کس طرح سے لے کر چلنی ہے, ہر چیز کی اچھی تعلیم و تربیت دیتا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ روایت ہے یہ فرماتی ہیں کہ جاہلیت میں, عہد جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں. ایک صورت تو وہی تھی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی زیر ولایت لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیتا ہے, پھر منظوری کے بعد مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا ہے, جو اسلام کا طریقہ نکاح ہے. ایلیٹ کلاس میں بھی یہی ہوا کرتا تھا کہ عورت کا جو تعلق تھا نا مرد کے ساتھ وہ عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا. اور یہ عورت جو ایلیٹ کلاس کی عورتیں تھیں یہ نکاح اپنے اولیاء کی ہی زیر نگرانی جو ہے ان کا نکاح انجام پاتا تھا. یعنی ولی بھائی یا باپ جو ان کا خیر خواہ, ان کا باپ ہے, ان کا بھائی ہے, ان کی موجودگی میں, ان کی ولایت میں ہی ایلیٹ کلاس کی عورتوں کا نکاح ہوا کرتا تھا. باقاعدہ سے ان کو حق مہر دیا جاتا تھا, سب کچھ ہوتا تھا, ایجاب و قبول ہوتا تھا وغیرہ, اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ ولایت کے بغیر اپنے طور پر اپنا نکاح خود کر لے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تو صورت نکاح کی یہ تھی, رائٹ. دوسری صورت کیا تھی؟ جو دوسری صورت تھی اسے نکاح استبضاء کہتے ہیں, جو کہ جاہلی معاشرے میں جو لوور طبقہ تھا, جو بالکل پسا ہوا طبقہ تھا, جو اشرافیہ نہیں تھے, جو ایلیٹ نہیں تھے, جو کلچرل سوشل یعنی سوشلی جن کی کوئی ویلیو ہو, یا جو ایلیٹ کلاس ہو, یا جن کا تھوڑا بہت سوسائٹی میں کچھ مقام ہو, اس طرح کے لوگ نہیں تھے. ایک طبقہ جو بالکل دبا ہوا تھا, غربت کا مارا ہوا تھا, افلاس اور بے انتہا جہل میں مبتلا تھا. اس سوسائٹی میں کیا ہوتا تھا؟ نکاح استبضاء. یہ نکاح کی ایک ایسی بدصورت فارم تھی کہ جس میں ایک مرد اپنی عورت کو جو اس کے جو اسپیسیفک ڈیز ہوتے ہیں, جو اس کے خاص جو ڈیز ہوتے ہیں ناپاکی کے, جب وہ پاک ہو جایا کرتی تھی تو اسے یہ کہا کرتا تھا کہ مطلب اس سے دور ہو جاتا تھا, اور اس کو ایک ایسے مرد کو اس کے اوپر مسلط کرتا تھا, یا ایسا مرد اس کے سامنے انٹروڈیوس کرتا تھا جو ایک اچھے حسب نسب کا ہوتا تھا, جس کا ایک اچھا خاندانی بیک گراؤنڈ ہوتا تھا, جس سے اس کو یہ امید ہوتی تھی کہ اس سے مجھے ایک باکمال, باکردار, ایک خوبصورت, ایک اچھے حسب نسب والی اولاد مل سکتی ہے. اس مرد کے ساتھ اپنی عورت کو ایک تعلق قائم ہوتا تھا ان دونوں لوگوں کے درمیان, اور جب تک پراپرلی اس کا جو حمل تھا وہ ظاہر نہیں ہو جاتا تھا, اس عورت کا شوہر قریب نہیں آتا تھا. پھر جب حمل ظاہر ہو جاتا تھا, پتہ چل جاتا تھا, کنفرم ہو جاتی تھی پریگننسی, تو پھر شوہر اپنی بیوی کے قریب آ جاتا تھا, اپنا ریلیشن اس کا نارمل ہو جایا کرتا تھا. اس نکاح کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہمیں ایک اچھی خاندانی حسب نسب والی اولاد چاہیے. یہ نکاح استبضاء کہلاتا تھا, اور ہندوستان میں اس کو نیوک کے نام سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نکاح کی یہ دوسری فارم تھی. پھر تیسری فارم جو تھی نکاح کی, جو تیسری شکل تھی وہاں پر, وہ تھی نکاح رحت. ٹھیک ہے, نکاح الرحت اس کو کہتے ہیں. یہ نکاح اس قسم کا ہوتا تھا کہ اس میں کم سے کم یعنی 10 آدمیوں سے کم کی ایک جماعت, یعنی 10 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے اس میں, 10 سے کم آدمی, 10 تک ایک لمٹ تھی لیکن 10 سے بھی کم آدمی ہوتے تھے. ایک جماعت اکٹھی ہوتی تھی. رحت بیسیکلی کہتے ہی اسی کو ہیں, یعنی جتھا,
ایک گروہ، ایک جماعت اس طرح کی جس میں 10 تک کی گنتی ہو، اس کو کہتے ہیں رحت۔ تو یہ جاتے تھے ایک خاتون کے پاس، جا کر بدفعلی کرتے تھے، نتیجے میں وہ عورت پریگننٹ ہو جاتی تھی، اور جب اولاد پیدا ہوتی تھی تو یہ عورت ان تمام مردوں کو اپنے پاس انوائٹ کرتی تھی، بلاتی تھی، اور پھر معاملہ یوں ہوتا تھا کہ وہ مرد جو تھے وہ سب وہاں پہنچتے تھے، کسی میں مجال نہیں تھی کہ وہ وہاں نہ جائے، سب پہنچتے تھے۔ اس عورت کا اتنا مطلب وہاں پر جو تھا وہ ایک دبدبہ ہوتا تھا، اور پھر وہ عورت جس بھی مرد کو چاہے چوز کر لیتی تھی کہ تم اس بچے کے باپ ہو، یہ ولدیت تمہاری ہی ہوگی، بچہ تم سے منسوب کر دیا جا رہا ہے۔ تو وہ پھر بچہ لے کر جاتا تھا اپنے ساتھ، اور ساری زندگی اس بچے کی کفالت کرتا تھا، اس کی ولدیت اپنے نام منسوب کر لیتا تھا۔ یہ بھی ایک دور جاہلیت کا نکاح تھا جسے نکاح الرحت کہا جاتا تھا۔ اس میں اختیار عورت کے پاس ہوتا تھا کہ وہ ولدیت خود چوز کرے گی، جس بھی مرد پہ ہاتھ رکھ دے گی بچے کا باپ وہی ہے، چاہے وہ ریئل باپ تھا یا نہیں تھا، عورت کی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا، جس پر بھی اس نے ہاتھ رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ نکاح رحت کہلاتا تھا، رحت۔ چوتھی فارم یہ تھی جس کو کہا جاتا ہے نکاح البغایا۔ نکاح البغایا میں یہ ہوتا تھا کہ چند لوگ جو تھے عورت کے پاس جاتے تھے، اور یہ عورت بیسیکلی ایک پروفیشنل عورت ہوا کرتی تھی، یہ اس طرح کی پروسٹیٹیوشنس کے مطلب یہ اڈے ہوا کرتے تھے، اور ان کے گھروں کے اوپر پورے باقاعدہ سائنس لگے ہوئے ہوتے تھے جھنڈیوں کی فارم میں، تاکہ جس کو بھی ان کے پاس جانا ہو وہ جا سکتا ہے ایزیلی ان کو پہچان کر۔ اور یہ عورتیں کسی کو بھی اپنے پاس آنے سے منع نہیں کرتی تھی، obviously پروسٹیٹیوٹس تھیں۔ تو ان کے پاس جب اس قسم کے مرد جایا کرتے تھے، جو برے فعل میں مبتلا مرد ہوتے تھے، وہ جاتے تھے ان کے پاس، تو یہ عورتوں کو منع نہیں کرتی تھیں، اور کئی مرد ان کے پاس مطلب ایک وقت میں بھی آ جایا کرتے تھے بے دھڑک۔ تو جب ایسی عورت حاملہ ہوتی تھی اور اس سے اولاد پیدا ہوتی تھی، تو یہ سب کے سب جو تھے وہ وہاں اس عورت کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے، اور پھر جو بچے کی جو ولدیت ہوتی تھی وہ پھر کسی قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا۔ قیافہ شناس آ کے یعنی کوئی کاہن یا کوئی قیافہ شناس بیسیکلی مطلب جو فیشل فیچرز کو دیکھ کر، یا بچے کے خد و خال کو دیکھ کر، یا بچے کے اس کو سب دیکھ کر، ظاہری اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا کرتا تھا، گیس کیا کرتا تھا، یا مطلب اس کا اتنا ایکسپیرینس ہوتا تھا اس چیز میں کہ پھر وہ جس شخص کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا تھا کہ ہاں اس بچے کا باپ تم ہو، اس بچے کی ولدیت تمہیں ملے گی، تو پھر وہ بچے کی ولدیت اسی باپ کو ملا کرتی تھی۔ قیافہ شناس اس چیز کا فیصلہ کرتا تھا۔ تو بیسیکلی نکاح البغایا اور نکاح الرحت میں بہت ہی چھوٹا سا ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ نکاح الرحت میں جو ہے یہ ہوتا تھا کہ 10 سے زیادہ مرد جو ہے وہ نہیں ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے، جبکہ نکاح البغایا میں کیا ہوتا تھا کہ 10 سے زیادہ مرد ہو سکتے تھے۔ اور دوسرا ڈفرینس اس میں یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ نکاح الرحت میں کیا ہوتا تھا کہ عورت جس کو چاہتی تھی چوز کر لیتی تھی ایز اے فادر، لیکن بغایا میں یہ ہوتا تھا کہ عورت کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا تھا، قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا، یا پھر مرد کو خود حق حاصل ہوتا تھا، مرد فیصلہ کرتا تھا کہ کس بچے کو مطلب وہ کس سے ملحق کرنا ہے بچے کو۔ تو قیافہ شناس اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو یا بچے کو جو بھی ہوتا تھا اس کو اس شخص سے ملحق کر دیا کرتے تھے۔ پھر یہ بچہ جو ہوتا تھا اسی سے منسوب ہو جایا کرتا تھا، اسی کا لڑکا کہلایا کرتا تھا، اور وہ شخص جو ہے وہ پھر انکار نہیں کر سکتا تھا اس بات سے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جاہلیت کے سارے نکاح منہدم کر دیے، صرف اسلامی نکاح باقی رہا جو آج بھی رائج ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کی کتاب النکاح میں آئی ہے یہ حدیث، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے ان 4 جو نکاح کی جو صورتیں تھیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نکاح کی اور میل ملاپ کی اور بہت ساری صورتیں تھیں، کیونکہ جو مفسرین ہیں انہوں نے ائمہ کرام ہیں جو تاریخ دان ہیں، اور جتنے بھی یہ جو سیرہ کے جو کتب ہیں ان میں ہم کو اور بہت ساری نکاح کی صورتیں اور نکاح کے نام ملتے ہیں ہسٹری کی بکس میں بھی۔ تو وہ بھی میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے چند لکھے ہیں، یہاں پہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ کتاب میں بھی ان کا ذکر ہے، مولانا نے اختصار کے ساتھ بیان کیا، مولانا نے ان کا نام نہیں بتایا ہے، میں نے آپ کو نام کے ساتھ لسٹ دی ہے۔ آئی ہوپ انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ دے گی۔ ایک فارم نکاح کی یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ جسے کہا جاتا تھا نکاح الزغینہ، ٹھیک ہے۔ نکاح الزغینہ میں کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کسی قوم کا یا کسی قبیلے کا آپس میں جنگ کا معاملہ ہوتا تھا، یعنی 2 قبیلوں میں آپس میں جنگ ہو جاتی تھی، تو جو فاتح قبیلہ ہوتا تھا اس کا جو سردار ہوتا تھا، جو فاتح ہوتا تھا، وہ عورتوں کو اپنی ملک میں لے لیتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ جنگی جو مغلوب قبیلہ ہوتا تھا اس کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیا کرتا تھا،
تو یہ عورتیں اس فاتح کی ملک ہو جایا کرتی تھیں، وہ چاہتا تھا تو ان کو بیچ دیتا تھا، چاہتا تھا تو یوں ہی چھوڑ دیتا تھا، یا چاہتا تھا تو مباشرت کر لیا کرتا تھا، یا پھر چاہتا تھا تو تحفے میں کسی دوسرے شخص کو دے دیا کرتا تھا، یہ اس کی مرضی ہوا کرتی تھی، اور یوں یہ ایک آزاد عورت غلام بن کر بک جایا کرتی تھی۔ اس نکاح میں کسی خطبے کی، مہر کی، ایجاب و قبول کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، یہ نکاح نکاح الزغینہ کہلاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک تھا جو نکاح کا ایک بہت ہی بدصورت قسم کا ایک چہرہ تھا جو اس معاشرے میں عام تھا، اور یہ بیسیکلی نتیجتاً کس نتیجے میں ہوتا تھا یہ نکاح، جو تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک پر یہ نکاح جو تھا یہ وجود میں آیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایسی عورتیں بیچاریاں ساری زندگی ان سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ اپنے آپ کو مطلب وہ اولاد آر محسوس کرتی تھی، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سن آف پرزنرس کہلاتی تھی یا سن آف وارڈس کہلاتی تھی، نہ تو اس بیچارے کا کوئی ولدیت میں کوئی حق ہوتا تھا، نہ اس کا وراثت میں کوئی حق ہوتا تھا، کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اولادیں ساری زندگی آر ہی محسوس کرتی تھیں، ہمیشہ نچلے طبقے میں ہی ان کو سروائیول ملتا تھا، ان کو عزت کے ساتھ زندگی جینے کا حق حاصل نہیں ہوتا تھا۔ پھر زمانہ جاہلیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی، یعنی یہ جو نکاح تھا یہ زواج البغولہ کہلاتا تھا۔ اب زواج البغولہ سے کیا مراد ہے؟ بغولت یعنی خاوند ہونا۔ باغلہ جو ہوتا ہے نا یہ بیسیکلی خاوند کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو شوہر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ والا جو نکاح ہوتا تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایسی دو عورتیں بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آپس میں سگی بہنیں بھی ہوتی تھیں، اور صرف یہی نہیں کہ دو آپس میں سگی بہنیں، کئی عورتیں جمع کرنے کا یہاں پر مطلب جو تھا اس نکاح میں کئی عورتوں کو جمع کرنے کا ایک ٹرینڈ تھا، اور مال و متاع کی طرح عورت کو جو ہے جمع کیا جاتا تھا، مرد مال کی طرح عورتوں کو جمع کرتا تھا اپنے نکاح میں، اس نکاح میں، نکاح البغولہ میں۔ تو پھر جب ہماری شریعت آئی تو شریعت اسلامیہ میں پھر کچھ تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور اس میں پھر حد مقرر کی گئی کہ 4 عورتوں کی تو حد بندی ہے، اس سے زیادہ عورتوں کی جو ہے نا وہ نہیں تعداد نہیں ہونی چاہیے نکاح میں، اور اس میں بھی پھر بہت ساری کنڈیشنز بتائیں اسلام نے کہ آپ اس میں ان کے درمیان عدل کر سکیں، ان کے درمیان برابری مساوات کا سلوک پیدا کر سکیں، محبت اور شفقت، عزت، احترام، نان نفقہ، ہر چیز جو بھی نکاح کی جو بیسکس ہیں ان تمام کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ 4 بیویوں کے درمیان عدل کر سکتے ہیں تو پھر کیجئے، ورنہ تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہے، پھر آپ ایک بیوی کے ساتھ احسن طریقے سے رہیے اور اس کے ساتھ اچھی زندگی بسر کیجئے۔ یہ کچھ کنڈیشنز رکھی گئیں شریعت میں، یہ تمام پابندیاں رکھی گئیں، لیکن حد مقرر کر دی گئی کہ بیک وقت 4 بیویاں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ہوا یہ کہ اسلام آیا تو پھر 4 عورتوں کی حد مقرر ہوئی، عورت کی حیثیت عام مال و متاع سے ختم کر کے اس کو باقاعدہ حقوق ادا کرنے، یعنی اس کے حقوق مقرر کیے گئے، حق مہر اس کا مقرر کیا گیا، اس کی وراثت میں باقاعدہ حصہ اس کا جو ہے مقرر کیا گیا وغیرہ۔ تو یہ کچھ تبدیلیاں، یہ جو زواج البغولہ تھا اس میں کچھ تبدیلیاں پیدا کی گئیں ہماری شریعت میں، اور اس میں ہماری شریعت میں یہ بھی پابندی لگائی گئی کہ ایک وقت میں 2 سگی بہنیں ایک شخص کے نکاح میں نہیں ہو سکتی، یہ بھی پابندی جو ہے اسلام نے اس طرح کے نکاح میں یہ پابندی بھی لگائی۔ پھر وہاں یوں بھی جہالت تھی کہ باپ کے طلاق دینے یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیا کرتا تھا، اور چاہے 10 بیٹے ہوتے تھے، چاہے 12 بیٹے ہوتے تھے، جتنے بھی بیٹے ہوتے تھے، سوتیلی ماں وراثت کی طرح بٹتی تھی ان بیٹوں میں۔ استغفر اللہ العظیم، اتنی بے وقت، اتنی ڈی ویلیو ایک چیز تھی وہاں پہ عورت۔ پھر طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا، اور اس کی کوئی حد معین نہ تھی، یعنی خلا کا کوئی تصور نہیں تھا، طلاق میں کوئی حد بندی نہیں تھی، عدت کا کچھ معلوم نہیں تھا کہ عدت کی مدت کیا ہوگی، رجوع کا کیا حکم ہے، کچھ ان حقیقتوں کا، ان تمام حقائق کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ مرد جب چاہے طلاق دے دیا کرتا تھا، جب چاہے رجوع کر لیا کرتا تھا، اس کی کوئی حد بندی نہیں تھی۔ ان تمام چیزوں کو بھی آ کر ہمارے اسلام نے، ہماری شریعت نے ان تمام چیزوں کو بھی صاف کیا، پیور کیا، پاک کیا، اور عورت کو ایک احترام اور ایک وقت عطا فرمائی۔ پھر نکاح شغار بھی ایک نکاح جس کو وٹے سٹے کی شادی کہتے ہیں، عدل بدل کی شادی، یہ نکاح شغار کہلاتا ہے۔ اسلام نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں یہ وٹے سٹے کی شادی ہوتی ہے، ابھی بھی ہوتی ہے، بہت سارے ایسے کلچرز ہیں، بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جس میں یہ شادی ہوتی ہے، جبکہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ یہ نکاح کیسا ہوتا تھا کہ یہ وہ نکاح تھا کہ ایک شخص اپنے زیر سایہ سرپرستی میں رہنے والی لڑکی کا نکاح اس شرط پر کسی شخص سے کر دیتا ہے کہ وہ اپنی کسی بہن، بیٹی وغیرہ کا نکاح اس سے کرائے گا، یا اس کے بیٹے سے کرائے گا، یا اس کے بھائی سے کرائے گا وغیرہ۔
زمانہ جاہلیت میں اس شرط پر ہوتا تھا کہ اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح وہ اس لیے کرتا تھا سامنے والے شخص سے کہ وہ پھر بدلے میں اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح اس سے کرائے گا. تو یوں اس نکاح میں مہر بھی مقرر کرنا ضروری نہ تھا، اور ایجاب و قبول میں بھی بس وہ شخص جو ہے وہ عدل بدل کی شادی کو ہی پریفر کرتا تھا. اسلام نے اس کی ممانعت فرمائی. اسے نکاح شغار کہتے ہیں. پھر زواج البدل، جو کہ بہت ہی کامن ہے ویسٹرن سوسائٹی میں، پلیت معاشرے میں، جس کو وائف سویپنگ کہتے ہیں، استغفر اللہ العظیم. اس سے مراد دو بیویوں کا آپس میں تبادلہ تھا. یہ زمانہ جاہلیت کا نکاح تھا. اس میں یوں ہوتا تھا کہ دو مرد اپنی اپنی بیویوں کو ایک دوسرے سے بدل لیتے تھے، اور اس کا عورت کو نہ اس کا علم ہوتا تھا اور نہ ہی ایجاب و قبول کی ضرورت ہوتی تھی. بس ایک دوسرے کی بیوی پسند آنے پر ایک مختصر سی مجلس ہوتی تھی جس میں سب کچھ طے پا جایا کرتا تھا. تو یہ چند وہ شکلیں، چند وہ صورتیں تھیں نکاح کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. دور جاہلیت کے نکاح کی انواع و اقسام. اس کے علاوہ بھی چند نکاح ہیں جو اس دور میں بھی تھے اور آج بھی ہیں. فقہی مسائل ان سے جنم لیتے ہیں. کچھ نکاح مطاع کو فالو کرتے ہیں، کچھ نکاح مسیار کو فالو کرتے ہیں. یہ بھی نکاح کی ہی صورتیں ہیں، لیکن اتنی لمبی ڈیٹیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو زمانے جاہلیت کے جو نکاح میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آئی تھنک کہ کافی ہیں. بتانے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو کنٹراسٹ تھا، جو تفریق تھی، افراد تھا، جو بھی وہاں پر ڈسپیرٹی تھی، اس میں سب سے زیادہ جو ظلم تھا پوری تاریخ انسانی میں، تمام انسانی طبقوں میں سب سے زیادہ ظلم اگر کسی پر ہو رہا تھا تو وہ خواتین کا طبقہ تھا. حتیٰ کہ لوگ عورتوں کو جانوروں سے بھی گیا گزرا سمجھتے تھے. ان کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی احترام نہیں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے جو بخاری شریف میں آیا ہے، نقل کیا گیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ كنا فی الجاہلیت لا نعد النساء شیئا فلما جاء الاسلام وذکرهن اللہ رأینا لہن بذلک علینا حقا من غیر ان ندخلہن فی شیء من امورنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ كنا فی الجاہلیت لا نعد النساء شیئا، ہم جاہلیت کے زمانے میں جو عہد جاہلیت تھا اس وقت ہم عورتوں کو کسی گنتی میں رکھتے ہی نہیں تھے. ہم عورتوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے تھے. ہم زمانے جاہلیت میں عورتوں کو کچھ بھی نہیں گنتے تھے، یعنی کاؤنٹ ہی نہیں کرتے تھے. ہم ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. فلما جاء الاسلام، پھر جب اسلام آ گیا، وذکرہن اللہ، اور اللہ نے ان کا ذکر فرمایا. جب عورتوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا، رأینا، تو ہم نے دیکھا، لہن بذالک علینا حقا، کہ وہ ہم پر اتھارٹی رکھتی ہیں، ان کو ہم پر حق حاصل ہے، وہ ہم پر پورا اختیار رکھتی ہیں، حق ہے ان کو ہم پر. من غیرہ، اس بات سے بالکل مبرہ، ان ندخلہن فی شیء من امورنا، ہم ان کو اپنے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا حق دیتے ہیں یا نہیں دیتے، وہ ہم پر باقاعدہ حق رکھتی ہیں. سبحان اللہ العظیم. یہ ہے اسلام کی شان. فلما جاء الاسلام، پھر جب اسلام آیا، پھر جب اسلام آ گیا، وذکرہن اللہ، اور اللہ نے ان کا ذکر فرمایا. تو قربان جائیے اس دین کے اوپر، اس اسلام کے اوپر، اس دین فطرت کے اوپر، اس تاج کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کے سروں پر سجایا ہے. اللہ ہمیں اس پہ ہمیشہ ہمیشہ پابند رکھے. اللہ ہم سب کا خاتمہ اسلام پر کرے. اللہ ہم سب کی زندگیوں میں اسلام کو مکمل طور پر داخل فرمائے. ہمیں باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے اگر ان عورتوں کا ذکر نہ کیا ہوتا، آپ سوچیں یہ عورتیں کتنا سسک رہی تھیں، کتنا سہک رہی تھیں، زندگیاں کس طریقے سے گزار رہی تھیں، کس قدر ظلم ہو رہا تھا اس سوسائٹی میں اس عورت کے اوپر. بہت ظلم تھا، بے انتہا اندھیرا تھا. پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت تھی، کس طریقے سے ان کو استعمال کیا جاتا تھا، کس طرح ان کو مطلب ٹیشو پیپر کی طرح یوز ہوتی تھیں عورتیں. کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی ویلیو نہیں، اور اوپر سے ظلم و جبر انتہا کو. استغفر اللہ العظیم. پھر زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی. یہ تو نکاح کی صورتیں تھیں. اس کے علاوہ بھی یعنی جو بدصورتی اور بد اخلاقی اور بدفعلی کی جو بالکل انتہا تھی وہ یہ تھی کہ یہ نکاح تو تھے ہی تھے، اس کے علاوہ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی. کوئی طبقہ یا عام انسانوں کی کوئی قسم اس سے مستثنیٰ نہیں تھی. البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسے ضرور تھیں جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا تھا. یعنی کچھ جو لوگ دیکھیں اس دور میں بھی جو دور جاہلیت تھا نا، اس دور میں بھی دین حنیف کو ماننے والے
لوگ موجود تھے. یہ بات ہم پچھلے اپنے ٹاپکس میں پچھلے لیکچرز میں بھی اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں. تو کچھ ایسے نیک لوگ, کچھ ایسے جو آسمانی کتابوں پر یقین کرنے والے لوگ تھے, جو دین حنیف پر تھے, جنہیں حنفاء کہا جاتا ہے. دور جاہلیت میں بھی حنفاء تھے. تو جو حنفاء قسم کے لوگ تھے نا, جو دین حنیف پر تھے, توحید کو مانتے تھے اور فطری طور پر اچھے تھے, نیک تھے, شریف تھے, برائی کو برائی مانتے تھے, برائی سے کراہت محسوس کرتے تھے, وہ اس غلاظت سے بچے ہوئے تھے, اس برائی میں مبتلا نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ جو آزاد عورتیں تھیں, ان کا حال لونڈیوں کے مقابلے میں نسبتاً اچھا تھا. یعنی اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھیں. عام عورتیں, جو شریف عورتیں تھیں, وہ اس برائی سے اتنا زیادہ ایک تو واقف نہیں تھیں, دوسرا یہ کہ عہد جاہلیت میں جو غالب اکثریت تھی نا, وہ اس برائی سے منسوب ہونے کے باوجود بھی کچھ جو آزاد عورتیں تھیں وہ محفوظ تھیں. تو اس کی ایک مثال میں آپ کو یوں دیتی ہوں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند بن عتبہ, جب انہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے بعد, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی کہ آپ شرک اور دیگر امور کے ساتھ ساتھ زنا سے بھی اجتناب کرنا, یعنی منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ بہت حیران ہوئی, انہیں بہت حیرت ہوئی کہ اگر ایک آزاد عورت بھی زنا کرے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب حیران ہو گئی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. اس کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی, اس کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایک آزاد عورت زنا جیسی نجاست میں بھی مبتلا ہو سکتی ہے. یعنی جس کے پاس ایک شوہر ہے, وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے, اس کے پاس ایک پورا پراپر نسب نامہ موجود ہے, تو وہ ایسا کیسے کر سکتی. بہت حیران ہوئی تھی وہ. تو یہ ایسا گناہ ہے, یہ ایسی برائی ہے کہ مسلم ہو غیر مسلم ہو, تمام انسانوں میں یہ ایک چیز مشترک ہے کہ یہ گناہ ہے, یہ برائی ہے, اس سے اجتناب کرنا ہی چاہیے, کیونکہ فطری طور پر انسان اس کو برائی گناہ محسوس کرتا ہے, اس میں قباحت ہے, اس سے قباحت محسوس کرتا ہے, اس کو کرتے ہوئے اس کے دل میں کھٹک ہے, کھٹک محسوس کرتا ہے, اس چیز کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. ہاں البتہ اللہ رب العالمین نے یہ بات ضرور فرمائی ہے قرآن کریم میں کہ ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیت نمبر 26 میں یہ ارشاد فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ناپاک عورتیں ہیں ناپاک مردوں کے لیے, اور ناپاک مرد ہیں ناپاک عورتوں کے لیے, اور پاک عورتیں ہیں پاک مردوں کے لیے, اور پاک مرد ہیں پاک عورتوں کے لیے. یعنی جو فطری طور پر جو خراب ہوں گے, انہیں خراب کام برے نہیں لگیں گے, تو وہ دونوں ہی برائی کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. لیکن اگر کسی کی طبیعت میں پاکی ہے, پاکیزگی ہے, اچھائی ہے, اس کو گناہ سے قباحت ہے, تو پھر وہ برے کے ساتھ لائف گزارنا یا برے کے ساتھ سروائیو کرنا آر محسوس کرے گا, پسند نہیں کرے گا اس بات کو. یہ بات بہت مطلب اوبویسلی بہت ہی کامن سینس ہے, ہم جانتے ہیں اس چیز کو. تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم برائی کو برائی ہی مانیں, برائی کو کبھی بھی اچھائی سے نہ بدلیں, اور اچھائی کو کبھی بھی برائی سے نہ بدلیں. پھر یہ تھا کہ کیونکہ زنا ایک بہت ہی سنگین گناہ ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ یہ شیطان کا ہی پھیلایا ہوا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے, جس نے بھی پکڑا, جس نے بھی تھاما, اس نے اپنی زندگی اجاڑ لی, اپنی زندگی اپنی آخرت دونوں خراب کر لی. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ پھیلتا کیوں ہے, اس کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے, اس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے. میں آپ کے سامنے وہ حدیث ضرور رکھنا چاہوں گی, کیونکہ وہ حدیث واقعی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے, واقعی اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور اس میں جو کتاب ہے وہ ہے کتاب العلم, اور باب ہے رفع العلم و ظہور الجہل. رفع العلم یعنی علم کا اٹھایا جانا, و ظہور الجہل اور جہل کا ظاہر ہونا. یہ باب قائم کیا انہوں نے کتاب العلم, ان کی کتاب جو صحیح بخاری کی کتاب ہے کتاب العلم, اس میں یہ باب قائم کیا ہے صحیح بخاری نے, بخاری شریف میں یہ حدیث. اور ایک اور جو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ من اشراط الساعہ, یعنی کہ جو قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں نا, اس میں ایک نشانی یہ ہوگی کہ یقل العلم و یظہر الجہل, کہ علم کی قلت ہوگی. یہ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے عربی میں رکھی ہے, میں نے اردو کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی کنیت ہے ابو حمزہ, اور ان کا لقب ان کا جو ہے وہ ہے بیسیکلی
خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بنو نجار سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ انصار مدینہ کا ایک نہایت معزز ترین خاندان ہے، نہایت معزز ترین خاندان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ان سے قرابت داری ہے، اس خاندان سے، بنو نجار سے. ٹھیک ہے. یہ جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بصرہ میں رہنے والے آخری صحابی تھے. بہت بڑی عمر میں جا کر انہوں نے وفات پائی تھی، اور ان کا جو سن وفات ہے وہ ہے 93 ہجری، 93 ہجری میں انہوں نے انتقال فرمایا ہے. بصرہ میں رہنے والے نا یہ مسلمان آخری صحابی تھے. ان کے بعد وہاں پہ پھر کوئی اور صحابی باقی نہیں بچے تھے، تو انہوں نے اپنے جو شاگرد تھے ان کو یہ حدیث سناتے ہوئے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی حدیث نہ بتاؤں کہ جس کے بعد تمہیں یہ حدیث سنانے والا کوئی نہ ہوگا. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیث سنی ہے، اب میرے بعد ان کے عہد کا، ان کے زمانے کا، ان کے عصر کا کوئی اور صحابی تو ہے نہیں، تو تمہیں شاید یہ حدیث اب کوئی اور سنانے والا نہیں ہوگا، تو کیا میں تمہیں ایسی حدیث نہ سناؤں؟ شاگردوں نے کہا کیوں نہیں حضرت، ضرور سنائیے. اور یہ حدیث ترمذی شریف کی کتاب الفتن میں بھی آئی ہے. ٹھیک ہے. وہ حدیث کچھ اس طریقے سے تھی، کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ علامتیں ارشاد فرمائیں، نشانیاں بتائیں. تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آئیں یقل العلم ویظہر الجہل، پھر آگے فرمایا ویظہر الزنا، اور یہ سب جو میں نے آپ کے سامنے عربی میں جو یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتایا، اس کا میں آپ کو اردو ترجمہ کر کے بتاتی ہوں آپ کی آسانی کے لیے، اور ٹائم شارٹ ہے لہٰذا سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا. علم سے مراد دین، شرعی علم کم ہو جائے گا، یعنی دین کم ہو جائے گا، جہل ظاہر ہو جائے گا، زنا بکثرت ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگراں صرف ایک مرد رہ جائے گا. اس میں یہ جو انہوں نے امام بخاری نے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو یہاں پہ جو یہ قول نقل فرمایا نا، اس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بارے میں بہت بہت ایک لطیف نقطہ بیان فرمایا. انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے، اس نقطے کو واضح فرمایا ہے کہ زنا ایسے ہی عام نہیں ہوگا، یعنی ایسے نہیں ہوگا کہ زنا یوں ہی عام ہو جائے گا، بلکہ اس حدیث کی ترتیب کے مطابق علم کم ہوگا جس سے جہل ظاہر ہوگا، اور پھر زنا عام ہوگا. یعنی ہوگا کیا کہ جو علماء ہیں، جو دین شرعی بتانے والے ہیں، اس پر عمل کروانے والے ہیں، اس کو تھام کے رکھنے والے ہیں، اس علم کے سمجھانے والے اور اس کو بیان کرنے والے لوگ، وہ سب ختم ہو جائیں گے، ان کی قلت ہو جائے گی، وہ کم ہو جائیں گے. آہستہ 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 دین شرعی کم ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ علماء کم ہو جائیں گے، کچھ کا انتقال ہو جائے گا، کچھ ویسے ہی پختہ نہیں ہوں گے، علم پختہ نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے آہستہ آہستہ دین کم ہوتا چلا جائے گا. جب دین کم ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا، علم کم ہوگا، تو پھر اس کے نتیجے میں جہل ظاہر ہوگا. اور جہل میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، لیکچر کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، جب اللہ کا تعارف نہیں ہوتا، تو چاہے جتنی مرضی ڈگریز ہوں، جتنی مرضی آپ کے پاس اسکالرشپس ہوں، جتنی مرضی آپ ہائی فائی پوزیشن پر ہوں، آپ کا سوسائٹی میں جو بھی کیلیبر ہو، جو بھی آپ کا رتبہ اور معیار ہو، آپ جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں. جس علم کی بنیاد اللہ کے تعارف پر نہ ہو، اللہ کے معرفت پر نہ ہو، وہ صرف جہل ہے اور کچھ بھی نہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. وہ پورا معاشرہ ہی جاہل ہے، چاہے جتنی مرضی ڈگری ہولڈرز ہیں، جتنے مرضی ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، جتنے مرضی اسکالرز ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن اللہ کا تعارف، اللہ کی معرفت لازم و ملزوم ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر صرف جہل ہے، اور جہل کے نتیجے میں زنا عام ہوگا. ظاہر ہے جس معاشرے میں جہالت آ جائے گی، جہالت سے مراد یہ کہ بے رحروی آ جائے گی، دین کی کوئی عقل نہیں ہے، دین کا کوئی فہم نہیں ہے، دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اس پہ کوئی تفکر نہیں، کوئی تدبر نہیں، کوئی خیر نہیں، کوئی معرفت نہیں اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی تعلیم آپ تک نہیں پہنچی ہے، اس پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ، کوئی شوق آپ تک نہیں ہے، تو بس بات ختم ہو گئی. پھر اس کے نتیجے میں زنا پھیلے گا، زنا کی کثرت ہوگی. تو میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ یہی بات ہے جو یہاں تک آپ کو بتانی ہے. آگے مزید جو اس حدیث کی شرح ہے، یا مزید جو اس کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، وہ اس میں یوں ہے کہ عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے. اس سے مراد بیسیکلی کیا ہے کہ عورتیں کس طرح بڑھ جائیں گی. آگے جو وقت ہے، کیونکہ قرب قیامت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں نا، یہ جو ساعہ کی، یعنی الساعہ کی نشانیاں، قیامت کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، تو اس میں یہ کہ قرب قیامت عورتیں بڑھ جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے. یعنی اتنی جنگیں ہوں گی، اتنی زیادہ، یعنی اتنی انسرٹنٹی ہوگی. اب دیکھیں
چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، اسنیچنگ کے معاملے میں آپ دیکھ لیجیے، روڈ پہ اسٹریٹ کرائمس میں آپ دیکھ لیجیے، آپ یوں دیکھیں کہ کتنی زیادہ اسٹیبنگ ہو رہی ہے، بلا وجہ مار دیا جا رہا ہے، قتل کر دیا جا رہا ہے، کسی کا بھی باپ، کسی کا بھی بیٹا، کسی کا بھی بھائی اپنی زندگی سے ہاتھ گنوا رہا ہے، زندگی سے ہاتھ دھو رہا ہے. تو یہ مردوں کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اب عورتوں کی تعداد ویسے بھی، ریشیو ویسے بھی، برتھ جو ریٹ ہے، گرلس کا جو برتھ ریٹ ہے وہ ویسے بھی نیچرلی بھی وہ زیادہ ہے. تو آہستہ آہستہ جب مرد کم ہوتے ہیں، پھر وارز دیکھیے آپ، وارز کتنی ہو رہی ہیں، کتنی جنگیں ہیں جو کہ ناحق ہو رہی ہیں، کتنی انویژنز ہیں جو سو کالڈ ترقی یافتہ ممالک ہیں، خاص طور پہ امریکہ اور یہ سارے کنٹریز آپ جانتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بالکل خون ریز جنگیں غیر ضروری شروع کرتے ہیں. اسرائیل ہو گیا اور یہ سارے کنٹریز خون ریز جنگیں کر رہے ہیں. مردوں کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ظاہر سی بات ہے، وہ اٹھ رہے ہیں اپنے حق کے لیے اٹھ رہے ہیں، یا اپنے ملک کے لیے اٹھ رہے ہیں، یا اپنے دین کے لیے اٹھ رہے ہیں، جس بھی مقصد کے لیے وہ اٹھ رہے ہیں، ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں عورتیں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایک تو نیچرلی ان کی برتھ ریشیو زیادہ ہے، دوسرا ظلم زیادتیوں کی نظر بھی ہو رہے ہیں مرد. تو قرب قیامت میں کیا ہوگا کہ حتیٰ کہ 50 مردوں کا نگراں صرف ایک مرد رہ جائے گا. یہ 50 عورتیں بیسیکلی صرف بیویاں ہی نہیں ہیں، یہ بہنیں بھی ہیں، یہ بھانجیاں بھی ہیں، بھتیجیاں بھی ہیں، یہ نانیاں، دادیاں، خالیں، پھپھیاں بھی ہیں. ان میں تمام عورتیں شامل ہیں. اور یہ 50 سمبولک ہے. یہ 50 ایک پرٹیکولر اسپیسیفک نمبر نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک سمبولک نمبر ہے کہ جیسے 50 عورتوں کا نگران ایک مرد ہوگا. مرد آپ کو پتہ ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے قوام ہیں. وہ کسی بھی صورت میں ہوں، عورتوں کے حاکم ہیں، عورتوں کے نگران ہیں، عورتوں کے سربراہ ہیں، انہیں تحفظ دینے میں اللہ نے ان کی ایک بہت خاص شان رکھی ہے. تو یہ تمام چیزیں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے. تو میرا جو یہاں پہ بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ زنا سے متعلق ہے کہ زنا یوں ہی نہیں پھیلتا ہے. علم کم ہو جائے گا، شرعی علم کم ہو جائے گا، دین کا جو علم ہے، جو اصل چیز ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے وہ کم ہو جائے گا. تو برائی تیزی سے پھیلے گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت غیر مسلم جتنا بھی معاشرہ ہے وہ مسلمانوں کو، نوجوانوں کو خاص طور پہ نوجوانوں کو آزادی کے نام پر، تفریح کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر کس طرح کی آوارگی کا سبق دے رہا ہے، کس طرح کی برائیاں اور کس طرح کی بےہودگیاں، کتنی شدت آ رہی ہے ان چیزوں میں، کتنی وسعت پیدا ہو رہی ہے. ڈرگ ایڈکشنز، اپلیکیشنز، جو گیم اپلیکیشنز ہیں، کتنے خطرناک گیمز انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں نئی نسل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، کئی طرح کے فتنوں کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم جب تک نہیں سمجھیں گے، دیکھیں عام فنون و علوم جتنے بھی ہیں نا، شرعی علم کے ماہر بہت کم ہیں. آپ یہ اس چیز کو نوٹس کریں، شرعی علم کے ماہر بہت کم ہیں. اگر میں اور آپ بھی اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے نا، تو پھر ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہم جواب دہ ضرور ہوں گے. اس ماڈرن ایج میں ہمیں ان چیزوں پر بہت دھیان دینا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا، خاص طور پہ زنا کے بارے میں، کیونکہ پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے. معاشرے کے جو پاکیزہ لوگ ہیں نا، وہ اس خباثت اور نجاست سے بچ کر رہتے ہیں. ان کو پاکیزہ چیزیں ہی اٹریکٹ کرتی ہیں، انہیں یہ تمام چیزیں بری لگتی ہیں. اور پھر نوٹ کریں کہ سب سے زیادہ غیور پوری جتنی بھی شخصیات ہیں، یا جتنے بھی آپ غیور اور جتنے بھی آپ عظیم لوگوں کو کاؤنٹ کر لیں، ان سب کی غیرت ایک جگہ، اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ سب سے زیادہ غیور ہے. سب سے زیادہ غیور اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے. اس لیے جنہوں نے ان برائیوں کو، ان فواحش کو اپنا لیا، انہوں نے بیسیکلی اللہ رب العالمین کی غیرت کا لحاظ نہیں کیا، وہ اللہ کی غیرت کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ان تمام برائیوں کو فواحش کا نام دیا. سورہ نور میں آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ چلنا نقش قدم پر شیطان کے، اور جو چلے گا نقش قدم پر شیطان کے تو یقیناً وہ اسے حکم دے گا بے حیائی کا اور برے کاموں کا، بالفحشاء والمنکر. بے حیائی کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو فحشا، فواحش، ان لفظوں سے ہی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا. قرآن میں بے شمار آیات ہیں اس سے متعلق. اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، تو نہ پاک ہو سکتا تھا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی.
یعنی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی رحمت ہے اس کے ساتھ جس کو ان چیزوں سے قباحت ہے، جن کو ان برائیوں سے، ان فواہش سے جن کو آر محسوس ہوتا ہے، اس پہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ قرآن میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف روشنی ڈالی ہے۔ لیکن اللہ پاک کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ ہے سننے والا، جاننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں پاک کیا ہے اور اللہ ہماری نسلوں کو بھی انشاءاللہ پاک کرے، تو اللہ کی رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، اللہ کی مہربانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی طرح پاک دامنی ہی کی زندگی عطا فرمائے، اور پاک دامنی ہی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے آگے بات کو لے کے چلتے ہیں۔ ہم عہد جاہلیت کے بارے میں جان رہے ہیں۔ عہد جاہلیت کی غالب اکثریت، ظاہر ہے جس برائی کا میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں اس برائی میں مبتلا تھی اور کوئی آر محسوس نہیں کرتی تھی، لیکن جب دین اسلام آ گیا تو پھر جتنے بھی برے کام تھے، جتنی بھی برے کاموں کے نتیجے تھے، ان تمام کا رد ہو گیا، ان تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ان کا رد فرمایا۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ مولانا نے اس کتاب میں رقم کیا ہے، یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں ایک مروی ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ کی مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص میرا بیٹا ہے، میں نے جاہلیت میں اس کی ماں سے زنا کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں، جاہلیت کی بات گئی، اب تو لڑکا اسی کا ہوگا جس کی بیوی یا لونڈی ہو، اور زناکار کے لیے پتھر ہے۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ جو لفظ استعمال فرمائے تھے نا کہ الولد للفراشی وللآہر الحجر، یعنی بچہ اسی کا ہوگا، للفراشی یعنی کہ جس کا بستر ہوگا، وللآہر الحجر جو زنا کرے گا اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی اس کے لیے پتھر ہے۔ یہاں مولانا نے جو قصہ بیان کیا ہے وہ قصہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں سمجھا دیتی ہوں، کیونکہ پھر یہ آپ لوگوں کو ایک رہ جائے گی، ایک تشنگی رہ جائے گی اگر ایک قصہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ یہاں سے ایک فقہی مسئلہ بھی نکلتا ہے اور فقہی مسئلے کا استدلال بھی ہوا ہے، یہ بہت اہم فقہی مسئلہ ہے جس کا یہاں ذکر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد بن زما کے درمیان زما کی لونڈی کے بیٹے کے بارے میں جو ہے ایک جھگڑا پیش آیا تھا۔ زما کی جو لونڈی کا بیٹا تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن بن زما، اور یہ حدیث میں بھی یہ پورا قصہ جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے، اور مولانا نے بھی اس کو بتایا کہ بہت معلوم و معروف ہے۔ تو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں یہ تھا کیا، یہ ہوا کیا تھا۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ جانتے ہیں اسلام لے آئے تھے، مسلمان صحابی ہیں، بہت اونچا مقام ہے ان کا، بہت اچھے نامور صحابی ہیں۔ ان کا بھائی تھا عتبہ بن ابی وقاص، کافر تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا عتبہ نے ایک مرتبہ کیا کیا تھا، زمانہ جاہلیت کی بات ہے کہ عبد بن زما کے والد زما کی ایک لونڈی ہوتی تھی، اس کا نام نہیں بیان کیا گیا، لیکن وہ لونڈی جو تھی اس کے ساتھ عتبہ نے جو ہے برا کام کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا اس لونڈی سے جس کا نام تھا عبد الرحمن بن زما۔ اب ہوا یہ کہ جب عتبہ مرنے والا تھا نا، عتبہ کا جب بالکل آخری وقت تھا، تو اس نے اپنے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور انہیں یہ بتایا کہ دیکھو بھائی، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میں نے زما کی لونڈی کے ساتھ ایک ریلیشن میرا بنا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو یہ جو عبد الرحمن پیدا ہوا تھا نا، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو یہ عبد الرحمن بن زما جو ہے یہ بیسیکلی زما کا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یعنی یہ عتبہ کا بیٹا ہے۔ تو اپنے بھائی سے انہوں نے کہا، سعد بن نبی وقاص سے یہ کہا کہ آپ جب میں مر جاؤں گا نا تو آپ اس بچے کی کسٹڈی لے لینا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ جو عبد بن زما ہے، یہ عبد الرحمن بن زما اور حضرت سودا بنت زما جو ام المومنین ہیں، حضرت سودا بنت زما رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المومنین میں ہیں۔ یہ زما ان کے والد ہیں، ٹھیک ہے، عبد بن زما کے اور حضرت سودا بنت زما کے والد ہیں۔ اور یہ جو عبد الرحمن ہے نا، یہ کہلاتا تو بن زما ہی ہے، لیکن یہ بیٹا اصل میں کس کا تھا؟ عتبہ کا۔ کیسے؟ اب میں آپ کو وہ اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زما میں یہ جھگڑا ہوا کہ سعد بن ابی وقاص کہہ رہے تھے کہ یہ میرے بھائی عتبہ کا بیٹا ہے، لہٰذا میں اس کا چچا ہوں، یہ بچہ میری کسٹڈی میں آئے گا۔ عبد بن زما یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرے والد زما کا بیٹا ہے، لہٰذا اس کی کسٹڈی میں لوں گا۔ اب یہ جھگڑا پڑ گیا کہ عبد الرحمن بن زما کن کے پاس جائیں گے، یہ بچہ کس کے پاس جائے گا۔ زما اصل شوہر تھے، زمانہ جاہلیت میں عتبہ بن ابی وقاص نے زما کی بیوی سے ملاقات کر لی تھی، اس کے نتیجے میں جو بیٹا پیدا ہوا نا، اس کا نام عبد الرحمن بن زما تھا۔ زمانہ جاہلیت میں زما اور اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب عتبہ جو تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا، ہونے کا ٹائم تھا۔ اس نے اب نہ تو زما حیات ہے، نہ زما کی بیوی حیات ہے،
لونڈی کا بھی انتقال ہو چکا ہوا ہے. اب بیٹے کی کسٹڈی کے اوپر جو ہے وہ پھڈا پڑ گیا کہ عبد الرحمن بن زمہ حقیقت میں کس کا بیٹا ہے. تو یہ پتہ چلا کہ عبد الرحمن بن زمہ جو ہے وہ اصل میں عتبہ ہی کا بیٹا ہے. کیسے معلوم ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معاملے کو سنا تو انہوں نے عبد الرحمن بن زمہ کا چہرہ دیکھا. جب انہوں نے چہرہ دیکھا تو انہیں اس چیز کا احساس ہوا. انہوں نے ان کے فیشل فیچرز کو اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر احساس کیا کہ نہیں، زمہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ عتبہ کا بیٹا ہے. کیونکہ چہرہ، خد و خال، بال، رنگت وغیرہ، یہ ساری چیزیں جن کو کہتے ہیں فینوٹیپک ایکسپریشنز، وہ سارے بیسیکلی زمہ جیسے نہیں ہیں، عتبہ بن ابی وقاص جیسے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان تو لیا، لیکن شریعت نے کیا حکم کیا؟ شریعت نے یہ حکم فرمایا کہ بیٹا اسی کا ہوگا جس کا بستر ہے، یعنی جس کی لونڈی ہے نا، یہ بیٹا اسی کی کسٹڈی میں دیا جائے گا. یعنی وہ کسٹڈی جو تھی وہ عبد بن زمہ ہی کو دی گئی کہ تمہارے باپ کا یہ بچہ ہے، تم ہی اس کی کسٹڈی لوگے. سعد بن ابی وقاص کو اس کی کسٹڈی نہیں دی گئی تھی. شریعت نے یہ حکم رائج کیا. فقہ میں یہ بہت اہم مسئلہ تھا، بہت اہم مسئلہ تھا. یہ حدیث میں یہ پورا مسئلہ جو ہے اس طرح سے بیان کیا گیا. میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ پوری یہاں پہ یہ دیکھیے سلائیڈ رکھی ہے. آپ کتاب البیوع میں آیا ہے یہ مسئلہ، باب قائم کیا ہے صحیح امام بخاری رحمہ اللہ نے تفسیر متشابہات میں. کتاب البیوع یعنی خرید و فروخت کے معاملات جس میں کوئی شک پیدا ہو جائے، جو ایک جیسی دو چیزیں ہیں اور اس میں آپ کوئی چیز مشتبہ ہو جائے، یعنی اس میں شک پیدا ہو جائے، اس میں یہ اس باب میں جو ہے اس حدیث کو بیان کیا گیا. انہوں نے یہ پورا قصہ بیان کیا ہے اور میں نے آپ کے سامنے یہاں سلائیڈ پہ اس چیز کو رکھا بھی. آپ چاہیں گے تو اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. میں نے سمجھا دیا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. ہوپ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہماری شریعت کیا حکم فرما رہی ہے کہ الولد الفراش وللآخر الحجر، زوجیت میں جو ہوگا نا بچہ اسی کا ہوگا. زانی کے لیے صرف پتھر ہے، وللآخر الحجر، زانی کو صرف پتھر ملے گا. جس کی زوجیت ہے، جس کا بستر ہے، بچہ اسی کا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی بچہ قانونی طور پر اسی کا تسلیم کیا جائے گا جو اس بستر کا مالک ہو جس پر بچہ پیدا ہوا ہے. یعنی جس کا قانونی اور شرعی جو خاوند ہے یا مالک ہے، بچہ بیسیکلی اسی کا مانا جائے گا، وہی اس کی کسٹڈی لے گا. ٹھیک ہے، یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ شبہ ہو چکا تھا، مشابہ چہرہ تھا، عتبہ سے مل رہا تھا عبد الرحمن بن زمہ کا چہرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان کی زوجہ ہیں، ہماری ام المومنین ہیں، انہیں ساری زندگی پردہ کرنے کا حکم دیا تھا عبد الرحمن بن زمہ سے کہ یہ آپ کے حقیقی بھائی نہیں ہیں، آپ ان سے پردہ کریں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہوا تھا. تو اس لیے یہ حدیث جو ہے یہ تفسیر متشابہات میں آئی ہے کتاب البیوع میں، کہ جو متشابہ چیزیں ہوں ان میں جو ہے اگر شک پیدا ہو جائے تو پھر آپ پردہ کریں. تو پھر حضرت سودا بنت زمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی عبد الرحمن بن زمہ سے پردہ کیا، یہاں تک کہ دونوں انتقال فرما گئے. نہ عبد الرحمن بن زمہ حیات رہے، نہ سودا بنت زمہ. جب تک دونوں حیات تھے، سودا بنت زمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کیا تھا، کیونکہ ان کو شک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا کہ یہ بھائی نہیں ہے، سگا بھائی نہیں ہے. متشابہات شباہت آ رہی تھی عتبہ کی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ بہت بڑا ایک اہم فقہی مسئلہ تھا، اور اس کو امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. انہوں نے فرمایا تھا فتح الباری میں. ٹھیک ہے، یہ قول انہوں نے یہاں پر اس معاملے میں اس قول سے انہوں نے متشابہات کے مسئلے کا استدلال کیا ہے. ٹھیک ہے، جو چیزیں ایک جیسی ہوں جس میں شبہ پیدا ہو جائے تو پھر حکم کس کا غالب آتا ہے؟ اسلام کا حکم غالب آتا ہے. اگر دو چیزوں میں انسان کو ڈاؤٹ ہو جائے، جیسے ہمیں کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو جائے، ہم کوئی چیز کھانے کے لیے کسی جگہ پر کوئی انگریڈینٹ ہمیں ڈاؤٹ دے رہا ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے، اگر ہمیں شبہ آ گیا کہ نہیں یار یہ حلال نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس کو ڈراپ کرنا، ہمیں چھوڑنا ہے، کیونکہ اسلام کا حکم غالب رہے گا کہ وہ حرام ہے، آپ اس کو چھوڑ دو. شبہ آنے کی بنیاد پر. وہم الگ چیز ہوتی ہے، شبہ الگ چیز ہوتی ہے، تو شبے کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یہ چیز یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو گئی ہوگی. چلیے، پھر جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا ہوتا تھا. یہ تو میں نے آپ کو عورتوں کے معاملے میں افراط و تفرید کا معاملہ بتایا نا، کہ ایک لیچ کلاس تھی اور ایک لوور کلاس تھی، جن میں بیویوں کے معاملے میں یا عورتوں کے معاملے میں افراط و تفرید تھی. چلیں، آج کے ٹاپک میں ہم نے جن چیزوں کو کور کیا ہے وہ ان کے جو معاشرے میں خواتین کے ساتھ جو سلوک تھا اور جو ڈسپیرٹی تھی اس کو اچھی طرح دیکھا ہے. نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کی سوسائٹی میں جو اولاد کے معاملات تھے اس میں جو انیکوالٹی کا مسئلہ تھا اور انیکوالٹی کی جو صورتحال تھی اس کو سمجھیں گے. پھر ہم انشاءاللہ ان کی جو اقتصادی صورتحال تھی اس کو دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے اخلاق کو پڑھیں گے. ان کے اخلاق کیسے تھے، ان میں کون سی ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے ان کے ساتھیوں کے طور پر، ان کے جانثاروں کے طور پر اس قوم کو چنا.
جہاں ہم نے دیکھا کہ اتنا بگاڑ تھا، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اسلام کی شمع کو یہیں سے روشن فرمایا. تو اس کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں، وہ کون سی ایسی خصوصیات تھیں، انہیں پڑھیں گے نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ تعالیٰ. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جتنا بھی سیکھا ہے، جتنا بھی سمجھا ہے، اس کو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا کرے. اس سے ہمارے علم میں اللہ پختگی اور برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے جو بھی شارٹ کمنگز ہوں انہیں درگزر فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.